السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ہٹ۔ کیسی ہے میری ناول فیملی؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے پھر ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جو نیو آنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے پھر ناول کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ تمہیں، میرے پاس سے ہٹ جاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ یہ کہتی چیخنے لگی۔ آج کتنے دنوں بعد پھر سے اس کو دورہ پڑا تھا۔ وہ اس کی بات سنتا پریشان ہوا تھا کہ کیا ہوا ہے آپ کو۔ اب کی بار وہ فکر مندی سے اس کے پاس ہوا تھا۔ چٹاخ گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی تھی؟ زاویار کو اسے ہر چیز کی امید تھی، پر یہ نہیں کہ کیونکہ اس کے تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اب کی بار وہ اسے جھنجھوڑ گیا تھا۔ وہ جیسے اس کے جھنجھوڑنے سے ہوش میں آئی تھی اور ایک دم سے خاموش ہوئی اور ڈر کر اسے دیکھنے لگی کہ جس کے تاثرات خطرناک حد تک سخت تھے۔ حد ہے بھائی، پورا 1 مہینہ ہو گیا ہے آپ کو میرے ساتھ رہتے ہوئے۔ کبھی میں نے آپ کو چھوا ہے؟ میں آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آتا رہا۔ آپ کے ساتھ کچھ کلیشز چل رہے ہیں، میں نے کبھی آپ کو بلا وجہ تنگ نہیں کیا۔ جب بھی کیا آپ کی خواہش کا احترام کیا، لیکن آپ میرے سر پر چڑھ گئی ہیں۔ لیکن نہیں بی بی، اگر آپ اس رشتے سے خوش نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اس غیر یقینی رشتے سے چھٹکارا پا سکتی ہیں۔ میں آپ سے کوئی طوفانی قسم کی محبت نہیں کرتا جو آپ کی راہ میں بچ جاؤں۔ میں جب بھی آپ کے نزدیک آتا ہوں آپ ایسے ہی ٹریٹ کرتی ہیں جیسے میں کوئی ہوس پرست بندہ ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے آپ سے شادی کی تھی، میں مرا نہیں جا رہا تھا آپ سے شادی کے لیے۔ جیسے اس کا ضبط ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور جانے لگا، لیکن بازو کی درد کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ کندھے پہ ہاتھ رکھتا وہ وہیں بیٹھ گیا۔ کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اریبہ نے اس کو اپنے کندھے پر ہاتھ رکھ کر برداشت کرتے دیکھا تو جلدی سے اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھوں پر اپنا کانپتا ہاتھ رکھا۔ ہاتھ اس نے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ آپ درد دیں جو آپ کا کام ہے، مرہم رکھنا آپ کے بس کی بات نہیں۔ وہ یہ کہتا اس کے ہاتھ زور سے جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب شال اتار کر بیڈ پر بیٹھا۔ اریبہ نے ایک نظر اسے دیکھا جس کے وائٹ کرتے پہ ہلکا سا خون لگا ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ ہکلا کر اس کے پاس آتی پوچھنے لگی۔ یقین مانیں صرف گولی لگی ہے، مرا نہیں ہوں۔ میں کچھ دیر پہلے کہ عمل کے پیچھے چھوڑ دی اس کے پیچھے گئی تھی۔ اللہ نہ کرے آپ کو میری عمر بھی لگ جائے۔ زاویار میر کے لفظوں نے جیسے اس کے دل کھینچ لیا تھا۔ یہ ہمدردی کتنی دیر چلے گی مس اریبہ؟ 1 گھنٹے، 2 گھنٹے؟ وہ اپنے کندھے کے درد کو کنٹرول کرتا تلخی سے بولا تھا۔ اریبہ اس کی آواز سے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں چلی گئی تھی۔ اسے افسوس ہوا کہ جتنا بھی اسے درد پڑے وہ ان کے دوران انیبے کو بھی مار دیتی تھی، لیکن اس کو وہ کوئی جواب دیتا کہ دروازہ نوک ہوا تو اریبہ نے دروازہ کھولا۔ بی بی جی، یہ صاحب کے لیے۔ ملازمہ نے ٹرے سے تھمائی تھی جس میں انڈے، سوپ اور فروٹ وغیرہ تھے۔ وہ ایک ہاتھ میں ٹرے پکڑتی اور دوسرے ہاتھ سے دروازہ بند کرتی اندر آئی تھی۔ اس کو دیکھا جو اب شرٹ لیس تھا اور اپنا کندھا دیکھ رہا تھا جس پر پٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنے زخم کا معائنہ کر رہا تھا اور پٹی کھولنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے زخم تو خراب ہو جائے گا۔ وہ بہت پریشانی میں اس کے قریب ہوئی۔ تو ہونے دینا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ اس نے جلدی سے ٹرے سائڈ پہ رکھی اور خود اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں آپ کو یہ ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں کی پٹی کھولتے ہوئے دیکھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کافی مضبوط لہجے میں بولی، ہاتھ ہٹائیے اپنا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے کافی خون آلودہ نظروں سے گھور کر بولا اور بغور اسے دیکھا تو اسے یہ اریبہ بہادر دکھائی دی۔ اس نے پھر بھی نہیں ہٹایا تھا، پھر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ یہ کھا لیں، اس کی طرف سے کوئی پیش قدمی نہ پاتا دیکھ کر زبردستی تھوڑا سا کھلایا پلایا تھا۔ سردی کافی زیادہ، آپ کوئی چیز لے لینا تو آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ اس کی فکر میں گھلتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ الماری کے پاس گئی اور اس کی بلیک شرٹ لے کر آئی اور اس کے پاس رکھی تھی۔ آپ کی ہیلپ کر دوں؟ اسے دیکھ کر جھجک کر کہنے لگی۔ نہیں، میرے بازوؤں میں لگی ہے، میرے ہاتھ ٹوٹے ہیں، میں پہن لوں گا۔ وہ یہ سب سختی سے کہتا پہننے لگا اور پھر مشکل سے پہن کر سو گیا تھا تو لائٹس بند کر دی۔ اریبہ بھی صوفے پہ چلی گئی تھی۔ یہ سوچے سے کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ٹائم دیکھنے کے لیے لائٹس آن کی۔ اسے سردی سی لگی تھی کیونکہ دوپہر میں ہلکی سی بارش سے کافی حد تک ٹھنڈ بڑھ گئی تھی۔ زاویار ہلکی سی کرہ کی آواز سنائی دی، پر اس کی جانب سے گہرا سکوت دیکھ کر کمبل ہٹا دیا۔ اٹھیں پلیز، اس نے 1 دفعہ 2 دفعہ پکارا پر کوئی جواب نہ آیا۔ زاویار اٹھیں پلیز، اب کی بار ذرا اونچی آواز دی تھی لیکن وہاں پہ خاموشی تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ سرخ ہوا تھا۔
سانس بھی معمول سے ہٹ کر تیز چل رہی تھی، اس کے لبوں کے اوپر پپڑی جمی ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کا ماتھا اور گال چھوا تو وہ جیسے تڑپ کے اٹھی۔ اس کا چہرہ کسی تندور کی طرح تپ رہا تھا، اس کی جان تو گویا سولی پر لٹک گئی تھی۔ اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اس علاقے کا نیا سردار اور بالکل نڈھال پڑا ہوا تھا۔ اس نے جب اس کی حالت دیکھی تو ٹھنڈے پانی لے آئی تاکہ پٹیاں کر سکے۔ وہ پانی جو ہاتھ سے لے کر آئی تھی وہ بھی ٹھنڈا تھا کیونکہ سردی کی شدت زیادہ تھی۔ پھر اس نے بھگو کر پہلے اس کی کشادہ پیشانی پہ رکھی، پھر گال پر اور پھر ہاتھ اور پاؤں کے تلوے۔ تقریباً 1 گھنٹہ وہ پٹیاں رکھتی رہی اور ساتھ میں آیات کا ورد بھی کرتی رہی اور اس پر پھونکتی رہی۔ وہ تپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کو اپنے قریب دیکھا تو ہلکی سی آنکھ کھول کر اسے پانی مانگا تو وہ جلدی سے اٹھی اور اپنا چھوٹا سا پنسورا شریف لے کر آئی اور مجموعہ وظائف والا، اور اس میں سے دیکھ کر بخار والی آیات وغیرہ دم کر کے پھونکا اور پھر اس کے پاس چلی آئی اور اسے پلایا تھا۔ وہ نقاہت کے مارے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اسے ہلا کر اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ تھوڑا سا اٹھا، وہ اسے اٹھا بھی نہیں سکتی تھی، وہ اتنا مضبوط چٹانوں جیسا سخت مرد تھا۔ اس نے بامشکل اپنے کمزور بازوؤں سے سہارا دیا اور پانی پلا کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ اس کا بخار ہلکا تو ہو گیا پر اتنا زیادہ نہیں۔ وہ شدت کے عالم میں اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو تھامتا، کبھی اپنے گالوں پہ رکھتا تو کبھی سینے پہ۔ وہ پھر ادھر ہی بیٹھی رہی، اس پر پڑ کر پھونکتی رہی جب تک اس کا بخار ٹوٹا نہیں تھا۔ اس کے بخار کے اثر کو ٹوٹتا دیکھ کر وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر سو گئی تھی۔ وہ صبح اٹھا تو اپنا سر اس کی گود میں پایا۔ اٹھ کر صحیح آنکھیں کھول دی، اس کی شوق لگا اور اس کے آگے رات کے منظر گھومے تھے۔ اس کو ایک نظر دیکھا جو بامشکل سو رہی تھی، وہ بیٹھی بیٹھی ہی سو گئی تھی۔ اس کے ایک گھٹنے پر پنسورا پڑا ہوا تھا تو وہ ساری رات اس کی فکر میں گھلتی رہی۔ یہ خیال آتے ہی اس کے چہرے پہ لطیف بھرا احساس چھو گیا تھا۔ وائٹ دوپٹے میں اس کا گندمی چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کا پنسورا اٹھا کر پہلے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے قریب ہو کر ماتھے پہ لمس چھوڑا تھا اور اس کو سیدھا کر کے اس کے اوپر کمبل ڈالا اور خود باہر نکل گیا تھا۔ جس طرح اریبہ نے اس کا خیال رکھا تھا تو وہ اس کے دل میں ساری بدگمانیاں اور رنجشیں نکل گئی تھیں۔ بس وہ اس کو اپنے لہجے کا احساس دلانا چاہتا تھا اور اس سے کچھ دوری رکھنا بہتر تھا۔ اریبہ صبح اٹھی، 8 بجے تھے تو وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو آنٹی اور زاویار بریک فاسٹ کر رہے تھے۔ سردار میر خان کہیں بھی نہیں تھے۔ آؤ میری بچی، بسمہ بیگم اس کو اپنے پاس بلاتی ہوئی بولی۔ وہ ان کے پاس چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ زاوی بتا رہا تھا تمہاری طبیعت خراب تھی۔ وہ حیران ہوئی کہ زاویار نے جھوٹ کیوں بولا تھا، جبکہ زاویار ایسے ہی بیٹھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ سرد سی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں، رات والی شدت کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کی سختی کو دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ جی وہ سر میں درد تو اسی لیے، وہ نظریں جھکائے بول کر اس کا جھوٹ کا مان رکھ گئی تھی۔ مما کل آپ کو پتہ ہے نا میں نے چلے جانا ہے، پھر کیا پتہ پورے مہینے کے واپسی ہو۔ ویسے بیٹا میں چاہ رہی تھی کہ تم دونوں چلے جاؤ، ویسے بھی تم نے کام پر جانا ہے تو اریبہ کو بھی ساتھ لے جاؤ، ساتھ میں ہنی مون وزٹ بھی اور کمپنی کا کام بھی کر لینا۔ دیکھو میری بچی کتنی کمزور ہوئے ہے۔ وہ اریبہ کی فکر میں گھلتے ہوئے بولی تھی، مما ابھی فی الحال کسی کو نہیں لے کے جانا چاہتا، بابا کے سر پر بھی ذمہ داریاں ہیں بہت، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ میں ان کو پریشان کروں، اور میرا دل ہے اب میں ذمہ داریوں کو کم کروں اور ان کا ہاتھ بٹاؤں۔ ویسے بھی جب مہینے بعد واپس آؤں گا تو ادھر ایک کالج بنانا ہے جس کے پروجیکٹس میں نے شروع کیے ہوئے ہیں، اور میرے اتنے علم کا کیا فائدہ کہ ہم پڑھ لکھ کر باہر سیٹل ہو جائیں اور اپنے گاؤں میں کوئی بھی فائدہ نہ ہو۔ اور ویسے بھی آج کی لڑکی پڑھ نہیں پا رہی، پھر وہ اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتی۔ کرتا ہے بیٹا اور بھرتی ہے بیٹی، کیوں ہر بار ایک بیٹی جھکے کیونکہ وہ ایک بیٹی ہے؟ اس لیے نہیں مما، کیونکہ ہر بار ایک لڑکی اپنی شکست تسلیم کرے۔ بات کرتے ہوئے اس کے ارادے مضبوط لگ رہے تھے۔ اس کی سرد نگاہوں کے تاثر کو دیکھ کر اریبہ نظریں جھکا کر کھانا کھانے لگ پڑی تھی، کیونکہ ایک اور اشال یا ایک اور بیٹی رسموں کی بھینٹ چڑھے۔ اپنی بے قدری پہ اریبہ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ اس کے لیے کیسی تھی، وہ اپنے آنسوؤں کو جلدی سے چھپا گئی تھی۔ اللہ تمہیں اس کام میں کامیابی دے، لیکن زاوی تمہارے بابا کی بھی یہی خواہش ہے اور میرا بھی یہی فیصلہ ہے کہ تم اریبہ کو ساتھ لے جاؤ، اور تمہاری ذمہ داریوں میں سرفہرست ذمہ داری یہ بھی ہے، اور ویسے بھی بچی ہے، پریشان ہو جائے گی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہہ رہی تھی،
اور اٹل لہجہ کو دیکھ کر وہ انکار نہیں کر پایا۔ بزنس ٹور کے ساتھ میری بہو کو بھی لے جاؤ، میری خواہش کی احترام میں کرو، میں ماں ہوں تمہاری۔ بات کرتے کرتے آخر میں ان کا لہجہ سخت ہو گیا، کیونکہ اسے ساس بہو کا پیار ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن میرے پوتا پوتیاں اور اس حویلی کے وارث یہ پیدا کرے گی، وہ اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہوئے اندر چلی گئی تھیں۔ ان کی بات پر عریبہ کا منہ سرخ ہوا تھا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ ساری رات میرے لیے جاگتی رہیں، اور مجھے دکھ ہوا کہ آپ نے میری وجہ سے ساری رات زحمت اٹھائی۔ پیچھے ٹیبل پر عریبہ اور وہ بیٹھتے رہ گئے تھے جب اس نے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تھا، فی الحال میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی ہر تکلیف میری تکلیف ہے۔ جب تک میں آپ کی سرپرستی میں ہوں آپ کی ساری ذمہ داریاں نبھاؤں گی، اس لیے میرا شکر گزار نہ ہوں۔ اور بات جب طلاق کی ہوگی تو پھر اور بات ہے۔ وہ اسے رات والی بات کا حوالہ دیتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی پر اعتمادی سے ایک لمحے کو چونکا گئی تھی، لیکن پھر اس کی بات پر لب بھیج گئے تھے۔ تو کیا وہ ابھی اس رشتے سے چھٹکارا جانا چاہتی ہے؟ زاویار نے اس کی طلاق کا مطلب لیا تو وہ سوچتا رہ گیا۔ جب آپ یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تو آپ اس رشتے میں گنجائش بھی پیدا نہیں کریں، تو پھر کیوں میری ماں کو عارضی خوشی کر رہی ہیں؟ آخر کیوں؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ وہ اس کو بازوؤں سے اپنی سرخ آنکھیں اس پر گاڑتا ہوا بولا تھا۔ اس کی آنکھیں عریبہ زمان کو اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ ادھر میری ماں پوتوں کے لیے ترس رہی ہے اور ادھر بیٹے کی بیوی طلاق کے لیے۔ وہ اسے بازوؤں سے پکڑتا کھینچتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ تو مس عریبہ کیا مسئلہ ہے؟ جب طلاق لینی تھی تو شادی کیوں کی؟ وہ اسے صوفے پہ پھینکتا ہوا بولا تھا۔ اس وقت آپ کو کسی نے فورس کیا تھا یا میں نے گن پوائنٹ پہ شادی کی تھی؟ مجھے آپ کے ایک ایک سوال کا جواب چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ گزرتی اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی قید میں کیا تھا۔ اس وقت میری مرضی شامل نہیں تھی، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا تھا، اور شادی کے بعد بھی میں نے آپ کو شوہر نہیں مانا تھا۔ میں آپ کو برا انسان سمجھتی تھی۔ اس وقت میں سمجھتی تھی کہ باقی لوگوں کی طرح آپ بھی میرے ساتھ غلط کریں گے اور مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ بھی باقیوں کی طرح کردار کے ٹھیک انسان نہیں لگتے تھے، لیکن اب وہ اس کے سخت تاثرات دیکھ کر ڈری اور اپنی بات بتانا شروع کی تھی۔ بس مس عریبہ، اب آپ کو میری ذات کی تذلیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر آپ یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہیں تو شوق سے کریے، لیکن ایک دفعہ ناران کاغان جانے کے بعد اس کے بعد پھر میں اپنی ماں سے بہانہ کر لوں گا۔ وہ اس کی بات پوری سنے بغیر بدظن ہوا تھا اور اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس نے اپنی صفائی میں بولنا چاہا۔ آپ کی بات کا جو بھی مطلب تھا میں سمجھ چکا ہوں، اب میں آپ کو اپنے مطلب کی بات بتا رہا ہوں، وہ پورا کریں، اس کے علاوہ میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ عریبہ پیچھے تہی دامہ رہ گئی تھی، اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کی بات سنے گا اور سمجھے گا، لیکن وہ تو سرے سے ہی بدگمان ہو گیا تھا۔ اشال نے 2 دفعہ شاذر کو اٹھایا پر وہ نہیں اٹھا۔ اس نے گول گپے کھانے تھے، لیکن اس کا ذہن کسی اور سوچ کے قابل نہیں ہوا۔ آخر اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی تھی۔ پہلے اس نے منہ بنایا اور پھر بال بکھیرے اور اپنی آنکھوں پر پانی لگایا تھا اور اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ اٹھیں، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی کہ کیا ہوا؟ شاذر کو ایک دم سے پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ اس نے سمجھا کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے، وہ گڑبڑا گیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی تھوڑی سی مشکل سانس لے رہی تھی۔ شاذر نے سمجھا کہ اس کو سانس لینے میں وقت دقت ہو رہی ہے۔ سر پر دوپٹہ نہیں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی حالت کو سمجھتا، اس کو اپنی طرف کھینچتا وہ اس کی سانسوں پر تسلط جما گیا تھا، جبکہ اشل کے تو ہوش ٹھکانے لگ گئے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تیار تھیں۔ وہ اس کے سینے پر مکے مارنے لگی، لیکن وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد چھوڑا تھا، کتنی دیر بعد اس کو چھوڑا تھا۔ اشال اس لمحے کو پچھتا رہی تھی کہ جب اس نے اس حرکت کو سوچا تو اسے یہ حرکت بہت مہنگی پڑی تھی۔ بیٹے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی ناراضی سے اپنی سانسیں درست کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کبھی کبھی واقعی کنڈیشن میں ایسی ہی ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے کوئی کام نہ کرنے کو کہا تھا، اسی لیے شاذر نے ملازمہ کو مکمل منع کیا ہوا تھا کہ اس نے کوئی بھی کام نہیں کرنا تو مجھے بتانا۔ یہ لو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ایک تو محترمہ کی جان بچائیے، اوپر سے مجھ سے ہی خفا ہیں۔ وہ اس کے چہرے پہ بکھرتے رنگوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا چہرہ شرم سے ایسا لال ہوا کہ پھر نظریں نہ اٹھ سکیں۔ وہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں کھلی فضا میں سانس لوں، اس لیے آپ کو اٹھایا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا گول گپے کھانے ہیں؟ وہ اس کے پھولے ہوئے منہ دیکھ کر بولا۔ سچی؟ آپ کو کیسے پتہ چلا میں نے آپ کو گول گپے کے لیے اٹھایا ہے؟ ایک دم سے کہتی وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ اس کے منہ سے سچ کیسے نکل گیا؟ وہ اپنی اس معصوم باگڑ بلی کی چالاکی دیکھ کر مسکرا رہا تھا، کیونکہ اس نے رات کو گول گپے کھانے کی فرمائش کی تو شاذر نے صاف لفظوں میں انکار کیا تھا
کہ کوئی گندی چیز نہیں کھانی۔ اب اس نے یہ طریقہ ڈھونڈا تھا، وہ اس کی طبیعت سن کر پریشان ہو جائے گا۔ تو پھر جلدی کریں نا، چلے نا۔ کدھر؟ وہ اس کی تیزی دیکھ کر حیران ہو کر پوچھنے لگا۔ گول گپے کھانے۔ وہ بیٹھ سے اترنے لگی اور ساتھ جواب دینے لگی، سبحان اللہ، صدقے جاؤں میں آپ کے، ادھر کوئی ریڑھی یا اسٹال لگا ہوا ہے جو میں آپ کو لے کے جاؤں؟ پھر میں نے آپ سے بات نہیں کرنی، مجھے بلائیے گا مت، میں ناراض ہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہو جاؤ۔ شاہزر نے اسے دیکھا جو اپنے اوپر کمفرٹ کھینچتی کیوٹ کیوٹ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، پکا ہو جاؤں؟ پھر آپ نے میری منتیں کرنی ہیں، لیکن میں نے نہیں ماننا۔ لیکن میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو جھکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ہو جاؤں، میں نہیں کروں گا منتیں۔ شاہزر نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ پھر میں ہو رہی ہوں، اب آپ نے مجھے بلانا نہیں ہے۔ اور کچھ دیر بعد وہ واقعی نہیں بولی تھی، اور سچ میں کچھ دیر اس کی آواز نہ سنتا پا کر وہ اس کی طرف جھکا تھا، جو اب بالکل بھی بول نہیں رہی تھی۔ وہ کمفرٹ میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں سو رہی ہوں شاہو کے ابا، اور اب آپ سے ناراض ہوں۔ وہ پریگننسی کے بعد جب کبھی شدید غصے میں ہوتی تو یہی کہتی تھی۔ وہ عموماً شاہ ہی کہتی تھی۔ اب بھی وہ اس سے روٹ کر کمفرٹر سر سے پاؤں تک لپیٹے ہوئے تھی، لیکن اس کے شاہو کے ابا کہنے پر اس کے دل میں کئی فیلنگز جگا چکی تھی۔ اچھا، منہ تو باہر کرو، پھر میں کچھ بندوبست کرتا ہوں، وہ اسے لالچ دیتے ہوئے بولا تھا۔ کھائیں میرے سر کی قسم، وہ پھر سے نہ روٹھے آواز میں بولی تھی۔ سر پھر بھی باہر نہیں نکالا تھا۔ ہاں کھلاؤں گا، پر سر کی قسم نہیں کھاتا، پر میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سچی؟ اس کی سنجیدہ اور پختہ آواز سنتی وہ باہر نکل گئی تھی اور اسے دیکھا جو بالکل اس کے قریب لیٹا ہوا تھا۔ مچی، پر میری ایک شرط ہے، میں خود بنا کر دوں گا، لیکن میری شرط ماننا پڑے گی۔ اس کی خوشی میں اضافہ کرتے وہ اس کا مان رکھ کر گیا تھا۔ تھینک یو شاہزر، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ خوشی کی شدت سے اپنا منہ اس کی طرف کرتی اور تھوڑی سی اوپر ہو کر اس کے گال پر پیار کر گئی۔ جلدی سے شرط بتائیں۔ اور پھر شرط سن کر اس کا منہ لال ہو گیا۔ شاہ کی جان، اپنا مطلب تو مجھے مکھن لگا کر ہی نکال رہی ہو، میں کیسے نکالوں؟ اس کا کان میں گھمبیر لہجے میں کہتا اس کی ننھی سی ناک پر بوسہ دی اور اس کو دیکھنے لگا۔ دیکھیں، وہ اس کی نظروں سے خود کو چھپانے کے لیے اس کے سینے میں سر دے گئی تھی۔ دیکھ ہی تو رہا ہوں، اب تم موٹی ہو رہی ہو، وہ اس کی گردن پر پیار کرتا ہوا بولا تھا۔ واٹ؟ آپ مجھے بلائیے گا مت۔ وہ اس سے دور ہوتی پھر سے لیٹ گئی۔ وہ اس کو دیکھتا رہا اور اس کے سراپے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے بولا، جو سچ میں بھالو کی طرح لگ رہی تھی اور اب شاید سیریس والی ناراض تھی۔ اس کو ایسا دیکھ کر وہ کمفرٹر ہٹایا تو وہ رو رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ کوئی حال نہیں ہے؟ اس کے آنسو دیکھ کر شاہزر نے نفی میں سر ہلایا۔ چھوڑیں مجھے، آپ نے مجھے موٹی کہا ہے، وہ اس کے ہاتھ سے کمفرٹر لیتی ہوئی بولی اور اپنے اوپر کرتی ہوئی کہا۔ مس کان میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ میں موٹی نہیں، بیوٹی کا ہے، اس نے اس کے آگے بولا تھا۔ جائیں اب آپ، میں بالکل بات نہیں کروں گی، آپ نے مجھے بحری بھی بنا دیا۔ ہائے یہ عورت، میں نے ساتھ میں بیوٹی بھی کہا تھا۔ وہ سر پیٹ کر روئے گیا۔ ایک مسئلہ سر کیا، دوسرا اس کے اوپر آ گیا۔ وہ اپنی شال اٹھاتا بیڈ کی دوسری سائڈ پر آیا، اس کے سر سے کمفرٹر اتارا، اس کے اوپر شال کرائی اور اسے کسی گڑیا یا بازو میں نرمی سے اٹھایا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ دل میں خوش ہوتی مصنوعی ناراضگی سے بولنے لگی۔ خاموش، اب آؤ نہ آئے، وہ اسے ہدایت کرتا فون اٹھاتا کچن لے آیا اور آرام سے کچن کے صلیب پر بیٹھا تھا۔ اب کچن کے کیبنٹ میں سے میدا نکالتا برتن میں پانی لیتے ہوئے آٹا گوندنے لگا۔ ایشل نے اس کو ایسی اپنی فکر ہوتا دیکھا تو اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا۔ ایسے شخص کا زندگی میں ہونا اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ وہ آٹا گوندھ چکا تھا، اب آئل گرم کرنے کے لیے رکھا تھا، پھر اس کو گول گپوں کی شیپ دینا فرائی کرنے لگا۔ حضرات، آپ کے گاؤں کے سردار شاہزر یوسف زئی اپنی بیوی کے لیے رات 2:30 بجے کام کر رہے ہیں، آئیے اور دیکھ کر جائیے۔ وہ بالکل سنجیدہ ہو کر کام کر رہا تھا جب اس کی زندگی سے بھرپور آواز سنی تھی۔ اس کو پلٹ کر گھور کر دیکھا جس نے منہ کے آگے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ وہ سا گھورتا نفی میں سر ہلا کر دوبارہ کام کرنے لگا۔ گول گپوں والا مسئلہ سر ہوا تو وہ موبائل پاکٹ سے نکال کر یوٹیوب سے چٹنی کی ریسیپی دیکھتا رہا۔ چٹنی تیار کر کے گرم پانی میں رکھتے ہوئے دہی بڑے نکالے اور ان کا باقاعدہ مسالہ تیار کیا تھا۔ جلدی کریں نا، جبکہ ایشل کے منہ میں پانی آ رہا تھا وہ بے صبری سے بولی تھی۔ بس ہو گیا، وہ اس کے پاس گول گپے لے کر آتا ہوا بولا۔ جلدی کریں نا، وہ زبان منہ پہ پھیرتی ہوئی بولی۔
شاہزر نے چمچ اٹھائی اور اس کو ہلکا سا توڑ کر مسالہ بھرا۔ چلو منہ کھولو، وہ اس کے منہ کے آگے گول گول رکھتے ہوئے بولے۔ ہائے اللہ، آپ کو کسی نے نہیں سکھایا کہ اس میں مسالہ کیسے بھرتے ہیں؟ اس کے گول گپے کو چیک کیا اور برا سا منہ بنایا۔ دیں مجھے دیں۔ وہ دہی بڑوں میں مسالہ بھر کے ڈالا اور کھانے لگی۔ آپ بھی کھائیں نا۔ چھٹے گول گپے میں مسالہ تیار کیا اور شاہزر کے منہ میں ڈالا۔ نہیں، میں ایسی چیزیں نہیں کھاتا، وہ اس کے من موہنے چہرے پر نظریں ٹکائے ہوئے بولا۔ میری خاطر پلیز، وہ اس کے منہ کے آگے کرتی ہوئی بولی تھی۔ ایک تو تمہاری معصومیت میری جان لے لیتی ہے۔ شاہزر اس کی چھوٹی سی کارکردگی پر مسکرایا اور منہ کھولا۔ پانی دو۔ ایک کھانے کے بعد اسے لگا کہ وہ ہوش میں نہیں رہا۔ اس میں اتنی مرچی مسالہ تھا کہ اس کے کان ناک سے دھواں نکلا، آنکھوں سے پانی آنے لگا۔ ایسا لگا کہ اس کی حلق میں مرچیں پھنس گئی تھیں۔ اس کا بہت برا حال تھا۔ کہ کیا ہوا آپ کو؟ اس کی حالت دیکھ کر ایشل کو تو خود بھی ہوش بھول گئی۔ وہ کچن کیبنٹ سے اترتی پانی لائی اور چیئر پر بٹھا کر اسے پانی پلایا۔ وہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ ایشل نے پیچھے سے ہاتھوں سے اس کی پشت تھپتھپائی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ اس کے پاس جھکتی، اس کے بھرے بھرے چہرے کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بھرتی ہوئی اپنے اوپر اس کی شال سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگی، جس کی آنکھوں سے پانی آیا تھا۔ ٹھیک ہوں مسز۔ وہ جب کچھ کہنے کے قابل ہوا تو یہی کہہ سکا، کیونکہ وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میری ہی غلطی تھی جو میں آپ کو اس وقت لے آئی۔ میں کتنی بری ہوں نا؟ ہاں یہ تو ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا اسے بازو سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا گیا، جو اس کی فکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ سچ میں کتنی بری ہوں میں، وہ اس کے آگے بیٹھتی ہوئی معصومیت سے بولی تھی۔ ہاں واقعی مجھے بھی پتہ ہے تم کتنی بری ہو، وہ اس کی ناک سے ناک مس کرتے ہوئے بولا تھا۔ کتنی بری؟ ایشال یہ کہتے ہوئے رونے کے در پر تھی۔ اتنی بری کہ کوئی پیار ویار ہی نہیں کرتی، دور دور بھاگتی ہو، نزدیک تو بالکل بھی نہیں آتی۔ مجھے صبح صبح بھگانے کے چکروں میں ہوتی ہو، میرے شاہو کی ماں کا خیال نہیں رکھتی، ہر وقت شرارتوں کے موڈ میں رہتی ہو، اور میرے شاہو کے ابا کا تو بالکل ہی بھول گئی ہو۔ اتنا نہیں کرتی کہ شاہو کے ابا کی شرطیں پوری کر دو۔ بس کریں، میں آپ کو اس لیے بھگاتی ہوں کہ آپ صبح ہی صبح بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھتی شرم سے اس کا منہ بند کر گئی تھی اور جذبات کی لو بھری نظروں سے چھپتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اس کو تیسرا دن یہاں آئے ہوئے ہو گیا تھا۔ وہ اپنی کمپنی ملیشیا آیا تھا۔ وہ ماں باپ کی فرمائش پر اسے لے تو آیا، لیکن یہاں سارا دن وہ تنہا ہی رہتی تھی۔ وہ سارا دن کام کے سلسلے میں آفس ہوتا اور رات کو جب آتا تب بامشکل 1-2 گھنٹے، پھر آدھی رات کو پرفیوم وغیرہ لگا کر نکل جاتا، اور پھر جب گھر آتا تو ہاتھ میں فون لیے کسی سے باتیں کرتا رہتا۔ زاویار نے اپنی معمولات زندگی یہی بنا لی تھی۔ وہ دن کو تو سڑکوں پہ رونقیں دیکھتی رہتی، پر رات ہوتے ہی اس کے اوپر ناک کی طرح پھن پھیلائے رہتی تھی۔ پھر وہ ہوتی یا اس کی تنہائی، وہ دشمن جاں اسے یہاں لا کر بالکل ہی بھول گیا تھا۔ وہ اس کی زندگی کا ساتھی، ہمراز، اس کا سب کچھ تھا، لیکن وہ اس کے ہوتے ہوئے بھی تنہا رہتی تھی۔ گھڑی 12 کا ہندسہ پار کر گئی تھی جب اسے فلیٹ کا دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ صوفے پہ لیٹتی اپنے اوپر کمفرٹر ڈال کر سوتی بن گئی۔ وہ دروازہ کھول کر دبے پاؤں اندر تو اس کے سوتے ہوئے پایا۔ باہر بالکل اندھیرا تھا۔ پاس سائڈ ٹیبل سے ہلکا سا لیمپ آن تھا۔ لائٹ اتنی تھی کہ سارے کمرے میں روشنی آن تھی، تو وہ اس کے قریب چلا آیا، جبکہ دوسری طرف اریبہ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اور اپنے نزدیک آتا دیکھ کر سانس روک گئی۔ اٹھیں، مجھے کھانا دیں، وہ یہ کہتا اسے بازوؤں سے پکڑ کر ہلا گیا تھا، جبکہ اریبہ کو ایسا لگا جیسے اس کو کسی ننگی تار نے چھو لیا ہو۔ اس کے بازوؤں پر پڑے لمس سے اس کا پورا جسم جل اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ چیک کرتا کہ وہ سوئی ہوئی ہے یا نہیں، وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ہری اب جلدی کریں، وہ یہ کہتا خود بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اریبہ نے ایک نظر اس کے حلیے پہ ڈالی۔ گریبان کے 3 بٹن کھلے ہوئے تھے اور بال بکھرے ہوئے، جو پہلے سے ہی تیار ہو کر نکلا تھا اب حالت بکھری ہوئی تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر جل کر راکھ ہو گئی، جبکہ اس کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ پہلے آفس، پھر سارا دن آوارہ گردیاں کرنا، اسے سارا دن کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ اب رات کے اس ٹائم وہ اسے کھانا مانگ رہا تھا۔ وہ اس کی ملازمت تھی جو اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی۔ اس سے اچھی تو حویلی میں تھی، کم از کم خوش تو تھی۔ وہ اسے اتنے بڑے ملک میں لے تو آیا، پر ایک قسم کا اسے قید کر کے جانا تھا۔ اٹھیں گی یا آپ کو اٹھا کر کچن تک چھوڑ کے آؤں؟ اس کے چہرے کے تپے ہوئے تاثرات دیکھتا ہوا بولا۔ ناشتہ بناؤں یا آپ کے لیے ڈنر؟
اس کو موبائل میں گھسے دیکھ کر گاڑی کا ٹائم دیکھ کر نرم مگر کاٹ کھانے والے لہجے میں بولی، آپ کا جو دل کرے، سادہ سا بندہ ہوں، کچھ بھی کھا لوں گا، ویسے مجھے اتنی بھوک نہیں ہے، ویسے میں اپنے امپلائی کے ساتھ ڈنر۔ وہ اس کے جلے ہوئے تاثرات دیکھتا موبائل میں گم ہوتے ہوئے کہتا، اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا، پھر آپ خود ہی لے آئیں، مجھے کیوں اٹھانے کی زحمت کی، میں نے بالکل بھی نہیں اٹھنا۔ وہ اس جیسے ضدی کر کے بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ اور کیا کرنا چاہتی ہیں، کوئی اور کام کر دیں میرا؟ وہ ایک دم سے اٹھتا اس کے پاس صوفے پر آیا، جو ایک ہاتھ میں اپنی گود میں رکھ ہوئے ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔ چلیں بتائیں۔ وہ اس کے نزدیک ہوتا اس کی کمر پر گھیرا سخت کر لیا تھا۔ چھوڑیں۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اپنے دوپٹے پر بڑھتا دیکھ کر خود کو دیکھ کر چھڑوانے پر بھرپور مزاحمت کرنے لگی، جبکہ اس کو بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے دیکھ کر وہ ایک دم سے چھوڑتا باہر لاؤنج میں نکل گیا تھا۔ اسے اریبہ پر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ اس کے اور اپنے رشتے کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا ریئیکٹ کرتی تھی جیسے وہ اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر اپنی شال کرتا آنکھیں بند کرتا لیٹ گیا تھا، جب تھوڑی دیر بعد ٹیبل اس کے پاس رکھتی کھانا رکھ کر گئی تھی۔ کھانا کھا لیں۔ وہ پانی کا گلاس لے کر آئی تھی۔ لے جاؤ، میں نے نہیں کھانا، اریبہ نے دیکھا جس نے بند آنکھوں سے جواب دیا تھا۔ مجھے نیند سے اٹھا کر اب نخرے کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ غصے سے تپ کر بولی تھی۔ میرا دماغ چاٹنا بند کریں اور یہاں سے چلتی بنیں، یہ نہ ہو کہ میں غصے میں آ کر کچھ غلط کر بیٹھوں۔ زاویار اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے اس سے نکل جانے کو کہا تھا، گویا دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہو دفع ہو جاؤ۔ وہ گرین ریڈ امتیازی فرق میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا تو اسے اپنا حق جتا سکتا تھا، لیکن وہ اس کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد اس کے سامنے کھڑی اعتماد سے بول رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے ذات کے غرور کو توڑے جو کہ پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، لیکن وہ اس کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ تھک گیا تھا اس جائز رشتے سے نظریں چراتے چراتے۔ چلی جائیں، 1 منٹ میں اپنی شکل گم کریں، گیٹ آؤٹ۔ وہ دہاڑا، کیونکہ وہ کب سے کھڑی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اب میں آپ کو کیوں اچھی لگوں گی؟ جب باہر سے اپنی حوث پوری کر کے اس نے اس کے گال پر لگی لپسٹک دیکھ کر بھڑاس نکالنی چاہی۔ اریبہ، وہ نزدیک آتا پوری قوت سے 3-4 تھپڑ لگاتا ہوا دھاڑتا ہوا بولا، آپ میرے بارے میں اتنی گھٹیا سوچتی ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ بتائیں کب قریب آیا میں آپ کے؟ بتائیں کب کیا میں نے حوث کا مظاہرہ؟ سارا دن میں گھر سے باہر رہتا ہوں، راتوں کو کبھی آفس میں تو کبھی سڑکوں میں آوارہ گردیاں کرتا ہوں۔ آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں، آپ میری وجہ سے نہ ڈریں۔ جائز حقوق ہو کر آپ کے قریب اس لیے نہیں آتا کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے آپ کے چہرے پر خوف نہ ہو۔ پر جب آپ مجھے حوث پرست سمجھتی ہیں تو کیوں نہ یہ حوث آپ سے؟ نہیں پلیز۔ وہ جو اس کے تھپڑوں سے سنبھل نہ سکی نیچے گری تھی۔ اس کو اپنے قریب بیٹھے اس کو اپنے پاس جھکتے دیکھ کر ڈر کر بولی تھی، نہیں حوث پرست انسان ہوں نا تو کچھ بھی کروں گا۔ جب آپ مجھ سے حوث پرست سمجھتی ہیں تو کیوں نہ اس بات کا عملی مظاہرہ ہو جائے۔ وہ اس کی کلائی کو مروڑتا ہوا بولا، نہیں پلیز مجھے معاف کر دیں، کہتے کہتے تو آپ کے پاؤں پڑتی ہوں۔ دوسرا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نہ اتنی جلدی معافی نہیں اریبہ بی بی، آپ کو میری گزرتی راتوں کا حساب دینا ہوگا، جو آپ کی وجہ سے میں نے راتوں سڑکوں اور آفس میں گزاری ہے۔ اس کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ میں جب بھی آپ کو قریب آتا تو نہ جانے ضبط کی کتنے پہرے دے کر بیٹھ کر رکھتا ہوں، اور آپ دور جا کر مزید مجھے آزماتی ہیں۔ یہ جو آپ کے اور میرے درمیان لمبے فاصلے ہیں نا، میں یہ چاہوں تو ایک پل میں مٹا دوں۔ ایک پل، محض ایک پل لگے گا، میں آپ کو اور خود کو ایک کر لوں، اور آپ دیکھتی رہ جائیں گی۔ وہ اپنی سرمئی آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے بولا، جب میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو پھر آپ کے دل میں میری کیوں میرے ساتھ کی طلب ہے؟ یہ کہتے اریبہ کی آنکھوں کے لفظ اس کے ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ اب سمجھ آ گئی مجھے کیوں آپ کو میرے ساتھ کی چاہ نہیں، اسی لیے آپ کے دل میں ابھی تک شاذر۔ زاویار پلیز اسٹاپ اٹ، میں اب ایک لفظ بھی نہیں کہیں گے آپ۔ وہ اس کی بات بیچ میں کاٹتی ہوئی بولی، چیخی تھی۔ اریبہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس ہوتی ہوئی تھی۔ نہیں مس اریبہ، میں اتنا بچہ نہیں ہوں جو ان چالاکیوں کو سمجھ نہ سکوں۔ میں کیوں اس گمان میں رہ کر اپنی زندگی خراب کروں کہ آپ میرے ساتھ کی چاہ رکھیں گی؟ جب آپ نہیں رہنا چاہتی تو میں اس انچاہے بندھن کو کیوں باندھ کے رکھوں؟ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا فیصلے کی آخری سٹیج پر تھا۔ میں زاویار میر علی خان ولد میر خان اریبہ زمان یوسف زئی کو نہیں پلیز، آپ لفظ نہیں بولیں گے۔ وہ اس کے بالکل قریب ہوتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ جما گئی، میں مر جاؤں گی،
میں تو ایک لمحہ بھی آپ کے بغیر نہیں گزار سکتی۔ پوری زندگی کیسے آپ کتنے شفاق ہیں جو ایک ہی پل میں فیصلہ کرنے والے تھے۔ آپ میری چلتی سانسوں میں رکنا چاہتے تھے۔ آپ کو نہیں پتہ، آپ بھی میرے بابا کی طرح بننا چاہتے تھے۔ سارا دن میں آپ کی تصویروں کو دیکھتی رہتی ہوں، پاگلوں کی طرح آپ کی تصویروں سے باتیں کرتی ہوں، کیونکہ آپ کی تصویریں بھی مجھے مہربان لگتی ہیں۔ وہ اپنی بکھری سانسوں پر قابو پاتی زور زور سے روتے ہوئے بول رہی تھی، بتائیں نا کیوں مجھے خود سے جدا کر رہے ہیں، بتائیں نا زاوی، کیونکہ آپ میرے جینے کی وجہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ میری ذات تو پہلے ہی بکھری پڑی تھی، میں تو ادھوری تھی، سب نے زبردستی شادی کروا دی، میرا دل نہیں تھا۔ پر جب سے آپ میری زندگی میں آئے ہیں، آپ کی باتیں بھی میرے زخموں کی دوا ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ سمجھتے تھے نا میں شاذر کو پسند کرتی ہوں، اسی لیے آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ وہ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹاتی اپنے دوپٹے کو اتارتی ہے، اس کے سامنے اپنے گردن کرتی ہوئی بولی تھی، جس پر جگہ گردن کی بیک پر جگہ جگہ اس کے حیوان کی درندگی کے نشان تھے۔ زعفیار فق چہرے سے اس کے دیکھنے لگا، اس کا غصہ کہیں جا سویا تھا۔ وہ لڑکی اتنے کرب سے گزری تھی، وہ سمجھتا تھا کہ وہ اس پر گزری قیامت کو جانتا تھا، لیکن وہ تو اس کے گزرے ایک ایک پل کا بھی اندازہ نہیں لگا پایا تھا۔ یہ دیکھیں، اگر آپ ایسی داغی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ تو پاک انسان ہیں، آپ کا یہ ضمیر گوارا کرے گا؟ زاویار جو ساکن ذہن سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے اگلے اقدامات پر جیسے ہوش میں آیا تھا۔ وہ فراق کی بیگ زپ کھول رہی تھی جو تھوڑی سی کھل گئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ جھٹ سے اس کے ہاتھوں کو اپنے قابو میں کر گیا۔ وہ اس کے اگلے اقدام پر گھبرایا اور اس کو اپنے ساتھ لگا گیا اور نیچے بیٹھے ہی اس کو اپنی گود میں بٹھا گیا، اور رونے کی وجہ سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ سب کچھ بھول جائیں، بس یاد رکھیں تو صرف اتنا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آپ نے مجھے پہلے صرف اس لیے نہیں بتایا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا یا آپ کی کردار کشی کروں گا۔ یاد رکھیں، آپ میری زندگی کے ہم سفر ہیں، میری کل کائنات ہیں۔ آپ پتہ ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، تو لباس کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو؟ لباس کا مطلب پردہ ہوتا ہے، اور میں آپ کا پردہ کیوں کھولتا؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے اس دنیا کی پاک ترین عورت ہیں، اور ہیں بھی بیویاں ہوتی ہیں جو شوہروں کو متوجہ کرنے کے لیے میک اپ اور نہ جانے کون کون سی آرائش سجاتی ہیں، لیکن میں نے جب بھی آپ کو دیکھا تو دوپٹے میں ہی دیکھا۔ آپ کا دوپٹہ میں نور حالہ چہرہ مجھے دنیا کے ہر فریب سے پاک لگتا ہے، اور مجھے اپنے رب کی طرف سے دی گئی اس نعمت پر فخر ہے۔ اور آپ نے مجھے پاک کہا ہے، آپ نے بالکل غلط کہا ہے۔ میں اس دنیا کی کوئی بھی پاک نہیں ہوں سوائے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، اور خود کو نامکمل اور ادھورا کہا ہے۔ پتہ ہے، پاک صرف اللہ اور نبی کی ذات ہے، اور مکمل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے۔ میری ذات تو نامکمل ہے، آپ کی ذات نامکمل ہے، سب کی ذات نامکمل ہے، کیونکہ کوئی بھی اتنا دودھ کا دھلا نہیں ہوتا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جیسا مرد ہوگا ویسے ہی عورت ملے گی، یہ قرآن کہتا ہے۔ پھر آپ کو کیسے لگتا ہے کہ میں پاک ہوں؟ اور ایک بات اور، اسی مرد کے نکاح میں آئی تھی جس کی پسلی سے وہ بنائی گئی ہوتی ہے، اور مرد اسی عورت کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر میں آپ کی ہی حفاظت کروں گا، میں کسی غیر کی تو نہیں۔ وہ اس کو تھپکاتا پرسکون کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ وہ اسی سے علیحدہ ہوتی ہوئی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ میں جب کے قریب آؤں گی تو میں اپنے اللہ کو بھول جاؤں گی۔ اگر میرے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوتا تو آپ کو نظر انداز کر سکتی تھی بھلا؟ آپ تو میرے مجازی خدا ہیں نا۔ اس نے آنسوں سے جل تھل نگاہیں اٹھا کر اسے تائید چاہی تھی۔ مجھے اتنا تو نہیں تھوڑا علم تھا، اگر آپ مجھے نظر انداز کر رہی ہیں تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے، یا کوئی خاص اور پاک ہستی ہے، ورنہ میری اریبہ مجھے ہرٹ کرے یہ میں نہیں سوچ سکتا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے وہ عقیدت سے بولا تھا، اور اس کے پیشانی پر لمس رکھا تھا۔ آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے؟ اس کی قربت، اس کے لمس سے وہ دھنک کے رنگ لگنے لگی تھی، اسی لیے حجاب لہجے لیے بولی تھی۔ وہ پہلی بار اپنی بھرپور توجہ اور اصطاق آمیزہ میں نہایت ہی قریب تھا۔ اس کی لمبی پلکیں حیا آمیزہ انداز میں جھکی پڑی تھیں۔ میں بہت بری ہوں، میں آپ کو وہ مقام نہیں دے پائی جو ایک بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے، اور جس کے آپ مستحق تھے۔ پلیز آپ مجھے اتنا خاص نہ بنائیں، میں اللہ کے کتنے معزز ہوں گی یہ صرف وہی رب جانتا ہے۔ اور ہاں، آپ روئیں گے بالکل
روئیں گے بالکل، کیونکہ مجھے اپنی روتی ہوئی بیوی بالکل بھی نہیں اچھی لگتی۔ آج اگر آپ مان گئی ہیں تو پھر تھوڑا بہت رومانس کر لوں میں آپ سے۔ اتنے دنوں سے آپ نے مجھے ترسا کے رکھا ہے۔ ویسے رومانس کے معاملے میں بہت بری نہیں، بہت بری ہوں۔ اس کی بات سمجھتی وہ حیا شرم سے دوہری ہوئی اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ زاویار نے اپنی اس بے حد شرمیلی بیوی کو شرماتا دیکھ کر قہقہ لگا کر بولا، ویسے مجھے انابیہ نے ولیمے والے دن ٹھیک کہا تھا کہ آپ کی شرم و حیا اتنی خوبصورت ہے کہ میں چاہوں بھی تو آپ کو ان قاتلانہ اداؤں سے بچ نہیں سکتا۔ آپ نے کب سن لیا؟ وہ گھبرا کر بولی تھی، کیونکہ یہ بات تو انابیہ نے ولیمے کے روز اس کے کمرے میں ہلکی سی کہی تھی۔ میں اتنا بھی غافل نہیں جتنا آپ مجھے سمجھتی ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ پہلی رات آپ سے غافل نہ ہو سکا۔ وہ اس کی آنکھوں میں پیار دیتے ہوئے بولا، آپ نے آج مجھے 3 تھپڑ مارے تھے، آپ تو بھول گئے، پر مجھے زور سے لگے تھے۔ وہ خفگی سے اس کی بات یاد کرواتے ہوئے بولی، تو مار لیں، سوٹ سمیت واپس لے لیں، 3 کی جگہ 6 مار لیں، یہ میرا منہ ہے۔ وہ اپنا چہرہ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا تھا۔ اریبہ نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جو کہ اسے بہت ہی خوبصورت لگا۔ اسے یہ شخص اللہ کی طرف سے ملا انعام تھا۔ وہ اس کے پاس ہوتی اس کے گال پر لب رکھ گئی تھی۔ جن چہروں سے عشق ہو ان پہ خراش بھی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ تھپڑ وہ ہلکا سا کہتی پیچھے مڑی تھی، جبکہ اس کا یہ اظہار محبت زاویار میر علی خان کو پاگل کر گیا تھا۔ وہ اس کے پہلے لمس کی پذیرائی پر حیران رہ گیا۔ وہ اس کے گال پر لب رکھ کر پیچھے ہوئی۔ زاویار نے اس کی بیک پر ہاتھ رکھا اور اریبہ کو اپنی کمر پہ ٹھنڈے ہاتھ محسوس ہوئے تو لرز کر رہ گئی۔ وہ کانپنے لگ پڑی تھی۔ اس کی زپ کھلی ہونے کی وجہ سے زاویار کو اس کی بیک ہلکی سی نظر آئی تھی۔ زاویار نے اس کی بیک زپ بند کی، 1 منٹ میں بند کی تھی، جبکہ اریبہ کی سانس میں سانس آئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے گرد نماز کی شکل میں شال لپیٹ لی تھی۔ آپ کے لیے کھانا لائی تھی، کافی بنانی ہے نا آپ کے لیے؟ وہ اس کے جذبات سے بھرپور نگاہوں سے گھبراتے ہوئے بولی، اچھا اب آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں پھر سے۔ وہ پھر ناراض ہوا تھا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ زاوی آپ کو اگنور کروں گا؟ آپ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتی ہیں۔ میں بس آپ کے لیے کھانا۔ وہ جو اٹھ کر ہانسی ہو کر وہیں بیٹھ گئی۔ چھوڑیں کھانے کو۔ زاویار نے اسے اٹھایا اور روم میں لے آیا۔ اسے بیڈ کی ایک سائڈ پر بٹھا کر خود اپنی شال بیڈ پہ رکھتا ادھر ہی اس کے پاس لیٹ گیا۔ اب آپ بتائیں میری تصویر کہاں سے لی تھی جن کو آپ سارا دن دیکھتی رہتی تھیں؟ وہ شریر انداز میں کہہ رہا تھا، جبکہ وہ جھینپی تھی اور اپنا سر اس کے چوڑے سینے پہ رکھ دیا تھا۔ بتائیں نا۔ اس کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنے ساتھ لٹایا اور خود اس کے اوپر جھکایا۔ وہ حویلی سے لائی تھی۔ وہ گھگھیائی تھی، جبکہ زاویار اپنا وقت ضائع کیے بغیر اس کے الفاظ کو اپنی قید میں لے گیا تھا۔ تھوڑی سی دیر بعد وہ پیچھے ہٹا تھا، جبکہ وہ ششدر سی سے دیکھتی اس کی آنکھوں میں آنسوؤں میں آ گئے تھے کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اریبہ یکدم سے نگاہیں پھیر گئی۔ زاویار نے اس کے نگاہ پھیرنا محسوس کیا، سنجیدگی سے پیچھے ہٹا تھا اور اٹھتا ہی جب اسے کالر سے پکڑتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی، وہ خفگی سے بولتی اسے اپنی طرف مائل کر گئی تھی۔ ایک تو آپ چھوٹے بچوں کی طرح جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، تو آپ بھی تو زج ہی اتنا کرتی ہیں، میں بھی انسان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چن لیے تھے اور اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا۔ اب آپ نے نخرہ کیا تو میں نے آپ کو اتنی لگانی ہے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ تھوڑی دیر سو جائیں، پھر نماز پڑھنی ہے ہم دونوں نے۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا ہوا بولا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد اریبہ سو گئی تھی تو اس کو اس کی سانسیں آواز سنائی دیں تو اس نے اس کے گرد لپیٹی شال دیکھی جو اس نے صبح سے صحیح طریقے سے لپیٹ رکھی تھی۔ حد ہے، ختم ہے، حد بھی ختم ہوتی ہے آپ پر۔ یہ بول کر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میرے نزدیک آنے پر محترمہ کی سانسیں بند ہوتی ہیں اور اتنی بڑی شال لپیٹ کر گویا ان کو سانس ملتا ہے۔ وہ اس کی شال اتار کر سائڈ پہ رکھتا بڑبڑایا۔ وہ اس کے سر کے ساتھ سر رکھ کر پرسکون ہوتا نگاہ اس کے گردن کے زخموں پر جا پڑی جس پر غلیظ شخص کی بغیرتی کے نشان تھے۔ وہ مر گیا بھی تھا، لیکن زاویار کے لیے جیسے دنیا ہل گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اسے قبر سے نکال کر اتنے ٹکڑے کرے کہ اس کی روح بھی پناہ مانگے۔ اتنی بڑی قیامت سہ کر وہ ایسا ریئیکٹ کرتی تھی تو وہ ٹھیک ہی کرتی تھی۔ اریبہ کبھی بھی اس پر اپنا آپ نہ کھولتی اور نہ ہی وہ اس کی سائیکی جان پاتا، لیکن انیبہ نے اسے فون کر کے کہا تھا کہ بھائی میری
پاگل ہے وہ، کبھی آپ پر اپنا آپ نہیں کھولے گی، وہ اپنی انا میں گھٹ کر جی لے گی اور دل ہی دل میں باتیں رکھ کر مر جائے گی۔ بھائی وہ پاگل لڑکی اپنا گھر خراب کر لے گی، پلیز بھائی آپ اسے مت چھوڑیے گا۔ ایک بات میری بہن، تو مجھے پتہ ہے اسے آپ اگنور کرنا بہت برا لگتا ہے۔ کوئی اسے اگنور کرے وہ اس کا منہ نوچ لیتی ہے یا پھر اکیلی روتی ہے، پر اس نے ساری ترکیب بتائی تھی کہ کس طرح وہ اس کو اگنور کرے اور ایسے حالات پیدا کرے کہ جان بوجھ کر اس نے طلاق کا نام لیا تھا تاکہ وہ کچھ ریئیکٹ کرے۔ آج وہ اسے جان چکا تھا۔ اس پر نگاہ ڈالی جو منہ دوسری طرف کر کے سو رہی تھی۔ اس کی گردن پر زخم دیکھا تو اپنے منہ اس کی گردن پر گھسیڑ دیا اور لب رکھے نہ جانے کتنی دیر اس کی زخموں کے مسیحا کرتا رہا۔ اریبہ کی آنکھ ہمیشہ کی طرح اپنے ٹائم پر کھلی۔ اس کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہوئیں تو جلدی سے پیچھے ہوئی۔ رات کے سارے منظر اس کے ذہن میں تازہ ہوئے تھے۔ وہ شرم سے دھوری ہوئی تھی۔ اس نے علیحدہ ہونا چاہا لیکن اس کے منہ کو اپنے گردن میں گھسا دیکھ کر، اس کا بازو اپنے گرد لپیٹا دیکھ کر، پہلے اس کا بازو ہلکے سے اپنے اوپر سے ہٹایا تھا، اس کے پاس سے اٹھی تھی، ایک نگاہ اس پر ڈالی جس کی شرٹ کے 3 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اسے ڈھیروں شرم آئی۔ وہ اس کے پاس ہوئی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے بٹن بند کیے اور بڑی مشکل سے اس کی گردن سیدھی کی تھی۔ وہ اس شاندار شخص کو دیکھنے لگی جو کہ پورا کا پورا اس کا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر آج ایک بل بھی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ اس کا محرم اور محافظ تھا۔ جس نے رات میں اس نے پیار اور محبت سے چھوا وہ اس کی روح تک قابض کر چکا تھا، کیونکہ وہ شخص سوتا ہوا یونانی دیوتا کا مات دے رہا تھا۔ وہ اس شخص کو خوبصورتی کی وجہ سے اس کی دیوانی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی عزت دینے کی وجہ سے اس کے قریب ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے سینے پر پڑا تھا اور سر پیچھے بندھا ہوا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتی بغیر سوچے سمجھے اس کے دل کے مقام پر لب رکھ چکی تھی اور یکدم سے اٹھ کھڑی ہوئی، کہیں کہ وہ اٹھ نہ جائے۔ زاویار نماز پڑھ لیں پلیز۔ وہ خود نماز پڑھ چکی تھی، اب اس کے پاس آئی۔ اس نے مجموعہ وظائف اٹھایا تھا جو اب بیڈ کی دوسری سائیڈ پر آئی تھی۔ وہ آلریڈی اٹھا ہوا تھا۔ اس نے جیسے فخر سے بتایا تھا، آپ اٹھے ہوئے ہیں، نہیں جاگے ہوئے ہیں؟ شاباش اٹھیں آپ، اریبہ نے حکم دیا۔ اچھا یار اٹھ رہا ہوں۔ ایک تو آپ نے مجھے ڈھنگ سے سونے بھی نہیں دیا، کبھی ادھر پیار اٹھتے ہوئے دل پر اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ جو پٹر پٹر بول رہی تھی اس نے اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ آج مجھے پتہ چلا کہ آپ شریف ہیں نہیں صرف بنتے ہیں، وہ مشکوک ہو کر بولی تھی۔ شریف ہوں تو صرف بیوی پر ٹھڑک جاؤں گا، کوئی یہاں کی گوری میم سے نہیں۔ زاویار پلیز نماز پڑھ لیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو گنجا کر دوں، پھر ہر کسی پر ٹھڑک جھاڑتے رہیے گا۔ اوکے جا رہا ہوں، مجھے نماز پڑھنا منظور ہے لیکن اپنے بچوں کو گنجا پاپا بننا منظور نہیں۔ وہ شرارت سے کہتا کپڑے لیتے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نماز پڑھ کر آیا تو ہر روز کی طرح اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جو ساتھ سورہ رحمان پڑھ رہی تھی اور ساتھ رو بھی رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اس کی تلاوت سن رہا تھا۔ اس نے آیات کا لاسٹ پڑھا تو زاویار نے 5 سورہ لے کر اس کے سوٹ کیس میں رکھ کر آیا تھا اور واپس آ کے دیکھا تو وہ خالی نگاہوں سے اپنے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ زاویار نے گہری سانس کھینچی، اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ گود سے ہٹایا اور اس کے اپنا سر اس کی گود میں رکھا تھا۔ اب کیا ہے، آپ کو ہر وقت رونا ضروری سمجھتی ہیں؟ وہ اس کے ہاتھ اپنے بالوں پر رکھتا ہوا بولا۔ پر پتہ ہے سورہ رحمان میں کہ وہ عورتیں جنت کی حوریں ہوں گی جن کو ان کے شوہروں کے سوا کسی مرد نے نہ چھوا ہو۔ وہ یہ کہتی پھر سے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اوہو، ایک تو آپ قسم سے میں اب کیا کہوں۔ وہ پھر سے اٹھ بیٹھا۔ آپ کو دکھ اس بات کا ہے کہ آپ جنت کی حور نہیں ہوں گی، یا اس بات کا کہ وہ اپنی بات ادھوری تو چھوڑ گیا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ خود تو ایسی نہیں تھی، آپ کا کردار تو ٹھیک تھا نا؟ اور جو گناہ ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہوتے ہیں ان کا اللہ نے راستہ بتایا ہے۔ آپ پردے میں رہیں گی تو اللہ آپ کی خود حفاظت کرے گا۔ وہ اسے ساتھ لگاتے ہوئے دلاسا دے رہا تھا۔ زاوی آپ مجھ سے محبت تو کرتے ہیں نا؟ وہ اس کے بار بار دلاسا دینے سے اپنے دل کا خدشہ لبوں پر لے آئی۔ کس نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں؟ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ سچ میں آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ اس کے سینے سے سر اٹھاتے وہ جل تھل نگاہوں سے بولی تھی۔
نہیں، سچ میں مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، مجھے آپ سے عقیدت ہے، اور جن سے محبت ہو عقیدت ان کی نگاہوں میں نظر آتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوتا ہوا معطر کرتا ہوا بولا تھا۔ محبت میں ہوس آ جاتی ہے لیکن عقیدت میں ہوس نہیں ہوتی، اور میں کہتا ہوں عقیدت محبت کا ہی کوئی مقام ہے۔ چلیں شاباش، ناشتہ تیار کریں، میں آپ کو گھمانے لے کر جاؤں گا۔ میری شہزادی صرف میری تصویروں سے باتیں کرتی تھی، آج میں سارا دن ساتھ رہوں گا، پر مجھے ہجوم سے ڈر لگتا ہے۔ کوئی نہیں، آج آپ کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں نا، تو پھر کیوں ڈریں گی؟ ابھی تو آپ کا میرا ایک ہجوم آئے گا، اس سے بھی ڈریں گی کیا؟ کون سا ہجوم؟ وہ ہکلائی تھی۔ ایک تو اس کی قربت اور دوسرے اس کی باتیں، ہمارے 10 بچوں کا ہجوم۔ وہ اسے کہتا سر سے پاؤں تک سرک کر گیا۔ آپ نہایت ہی بے شرم انسان ہیں۔ وہ اس کے سینے پر مکہ مارتی پیچھے ہٹی تھی۔ اور اپنی اس خوبی پر مجھے فخر ہے، کم از کم 10 بچے تو آئیں گے نا، میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، 10 کیا 20 بچے لے آئیں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکلی جب اپنے پیچھے اس کے کہکہا محسوس ہوا۔ آج یوسف زئی حویلی میں خوشیوں کا سما تھا۔ ادھر ہی ٹینٹ لگے ہوئے تھے، دیگیں بن رہی تھیں۔ ملازموں کا چہرہ بھی آج دیکھنے کے لائق تھا۔ آج سے 7 دن پہلے اس خوشیوں کے تنہا وارث اس دنیا میں تشریف لایا تھا۔ انابیہ، ارحم، زاویار، میر علی خان، بسمہ خاتون سارے ادھر آ گئے تھے۔ وہ اس ننھے اور اکلوتے بچے کے لیے قیمتی تحائف بھی لے کر آئے تھے۔ شاہو کہاں ہے؟ وہ رونے والی ہوئی تھی۔ یار نیچے لے کر گیا ہوں، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ذرا تمہارے نوجوان کی ٹنڈ کروانی ہے۔ وہ اسے اس کے پاس بیٹھتا ہنستا ہوا بولا، اس کے ساتھ لگا گیا۔ 14 سال بعد آج پر زاویار میر علی خان کا حقیقہ تھا۔ وہ 7 سال کی ہو چکی تھی جبکہ شہزادہ یوسف زئی 14 سال کا تھا۔ وہ اس حویلی میں چنچل اور شوخ شرارت تھی۔ وہ بابا اور اپنے دادا کی جان تھی۔ ساری تقریبات ختم ہو چکی تھی جب بی بی جان نے سب کو اپنے پاس بلایا تھا۔ آج میں سب کو ایک خاص مقصد کے لیے بلا رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے پوتے اور نواسی کا رشتہ پکا کر دوں۔ وہ بات کو جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں بی جان، معذرت، میں اس بچپن کے رشتے کے حق میں نہیں ہوں۔ بچپن کے رشتوں سے بچوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور اگر بالفرض شاہو بڑا ہوا اور پھر اس رشتے میں اعتراض کرے گا، اسے کوئی اور پسند آ جائے گی۔ اس نے لفظوں میں کہا۔ پر بچے، کچھ تو خیال کرو نا، یہ رشتے میں اس لیے طے کر رہی ہوں تاکہ دونوں خاندانوں کی محبت مثالی ہے، کوئی بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ ٹھیک ہے بی جان، میری ایک شرط ہے، پری اور شاہو کا رشتہ ہو جائے لیکن میری بیٹی کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی بڑی ہو کر کسی بھی قسم کا بغض رکھے۔ اگر آپ رشتہ کرنا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں ماں ہوں تو اپنی بیٹی کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ پری کو دیکھنے لگی جس کو زاویار نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ ان کا ایک دم سے مرجھاتا چہرہ دیکھ کر ان کی باتوں کا مان رکھ گئی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی شرط پری کو کیسے پتہ لگے گا؟ جب وہ بالغ ہو جائے گی تو تم بتا دینا۔ اور ویسے بھی نکاح کر رہی ہوں کیونکہ ان کی شادیوں تک کیا ہم زندہ رہیں گے؟ اسی لیے میں ان کا نکاح بچپن میں ہی کرنا چاہتی ہوں۔ شاہو اتنا چھوٹا نہیں ہے جو سمجھ نہ سکے۔ پر بی بی جان، میرے پری سے تو بہت چھوٹی ہے، اتنا جلدی میں ان کا نکاح نہیں کر سکتی۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں اریبے، جتنی تو ڈر رہی ہے۔ زاویار بیٹا، تو قاضی کو فون کر، انہوں نے اسے نرم سے لہجے میں کہا۔ بسمہ اور زاویار یوسف زئی ان کے فیصلے سے خوش ہوئے تھے۔ پھر 2 گھنٹوں میں ننھی پریزہ اور 13 سالہ شاہو کا نکاح ہو گیا تھا۔ شاہو تو سمجھتا تھا لیکن پری خوش ہو رہی تھی، وہ تالیاں بجا رہی تھی۔ پاپا، پری اب میری گڑیا ہے نا، پری میرے ساتھ رہے گی نا؟ وہ کہہ رہے تھے۔ میں پری شاہو کی ہوں۔ نکاح کے بعد شاہو نے باپ سے کہا، دیکھ لو بے شرم، وہ بچہ بہت تیز ترار اور ذہین تھا۔ حقیقت میں بھی کچھ چھپتی ہے۔ شاہ زر نے حیران ہوتے ہوئے ایشالو اور زاوی کو بلایا تھا۔ اس کی بات پر سب نے کہکے لگائے تھے۔ سب چہرے پر اطمینان تھا۔ آج سب چہرے پرسکون تھے۔ خوشیاں بڑھی زندگی میں اب سب کی راہیں آسان تھیں۔ ان سب نے جتنے دکھ دیکھے تھے زندگی کے، ان پریشانیوں نے انہیں توڑنے کی بجائے مضبوط بنا دیا تھا۔ ہر گزرتے لمحے نے انہیں کوئی نہ کوئی سبق دیا تھا۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، رشتے بدلتے رہتے ہیں، اکثر ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ملتا، اور جو ہم سے کھو جاتا ہے وہ اب اس سے بہترین ہو کر نوازتا ہے۔ بس اگر سمجھنے کی کوشش کریں، جو ہم نے پایا ہوتا ہے وہ بھی خاص ہوتا ہے۔
بس قسمت لکھنے والوں سے شکوہ مت کرو، وہ سب کچھ جانتا ہے، کس کو کیا دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ اور لوگ سخت نہیں ہوتے، بس ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی کی تلخیاں سہ کر سخت ہو جاتے ہیں۔ بس اس رب پر یقین رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین نوازتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ پوری ناول بہت پسند آئی ہوگی۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں۔ اللہ حافظ۔